کو پناہ ملی ابو طالب کے ہاں۔ اب جتنا بڑا یہ نبی ہے پہلے نبیوں سے، پناہ گاہ بھی تو اتنی بڑی ہونی چاہیے نا۔ اللہ اللہ، ہر سال حضرت ابو طالب کا اس عشرے میں ذکر ہوتا ہے ایک دن، اب یاد آ گیا نا۔ اور میں ہر سال یہ بھی بتاتا ہوں اور اس دفعہ پھر بتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی سرکار کے ایمان پہ بات ہی نہیں کی۔ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہے؟ مجھے تو پسینہ آ جاتا ہے کہ میں کل ایمان کے بابا کا ایمان ثابت کروں۔ ٹھیک ہے نا؟ جس نے ہمیں سند دینی ہے ایمان کی، میں نے جب بھی ابو طالب پہ پڑھا میں نے سرکار کے فضائل پڑھے۔ ہاں آج بھی فضائل پر ہی 2 جملے بولوں گا آپ کے سامنے، حق تو نہیں کہہ رہا۔ اور اچھا آیت انتخاب غلام بس کہہ کیا رہی ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے تجھے یتیم نہ پایا پھر اس نے تجھے پناہ دی؟ اور یہ صرف میری تفسیریں نہیں، میں برادران اہل سنت کی تفسیروں میں دکھا سکتا ہوں۔ یہی لکھا ہے آوینا کا الہ ہجر ابی طالب، تو یتیم تھا ہم نے تجھے ابو طالب کی گود میں پناہ دی۔ اب سوچ بتا مجھے، حساب کر سکتا ہے لگا، سیڑھیاں گن سکتا ہے گن، درجے شمار کر سکتا ہے کر، کہ کس زینے پہ دیکھوں اس کو جو سلطان مملکت احدیت کی پناہ گاہ ہے۔ یہ اس دور میں بھی بے نسل لوگ تھے۔ ہاں ہم تو کیا ہے، ہماری 2 ٹکے کی بھی حقیقت نہیں۔ امیر کائنات منبر کوفہ پہ واعظ فرما رہے تھے، ایک خارجی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خوارج جنگ صفین کے بعد پیدا ہوئے تھے، یہ تو جانتے ہو نا۔ ہاں کہ جو پہلے مجبور کرتا ہے مولا کو کہ فیصلہ کر حکمین، پھر بعد میں مولا سے جنگ بھی کی، مہربان کی انہوں نے۔ تو ایک خارجی کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں انتا بالمکان الذی انزلک اللہ وماذ اللہ وابوک فی النار، یعنی تیرا اتنا مرتبہ اور تیرے بابا کے دشمن جہنم میں۔ دشمن تو میں نے کہا نا جو ہیں بھی، جن کا حق بھی بنتا ہے۔ تھک گئے ہو تو بس کروں، حیران نہ ہو جایا کرو، بس سنتے رہو، وصول کرتے رہو، جسے دل سمجھ لے قبول کر لے مان لو، جو سمجھ میں نہ آئے مالکوں کی طرف لوٹا دو۔ ہاں اس نے تو سرکار کا نام لیا، میں نے کہا کہ تیرے بابا کے دشمن آگ میں، ذوالجلال کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا محفظ اللہ پاک، چپ، اللہ تیرے منہ کو توڑے۔ ابھی فی النار وابنہ قسیم الجنت والنار، فرمایا جس کا بیٹا جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہے اس کا باپ کیا ہے؟ واللہ لو شفا ابو طالب فی الاولین والآخرین لشفعہ اللہ، اگر ابو طالب اولین و آخرین کے گناہگاروں کے لیے اکیلا شفاعت کرے اللہ موڑ نہیں سکتا۔ اولین و آخرین یعنی آدم سے لے کر خاتم کی امت تک کائنات کے سارے گناہگاروں کی اکیلا شفاعت کرے تو اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اب آگے 2 جملے ہیں، یہ یہاں لکھے، پھر معراج پیچھا کرتی رہے گی تمہارا۔ فرماتے واللہ نور ابی طالب لا یطفی
انوار الخلائق فی القیامت الا خمسۃ انوار نور محمد ونور علی ونور فاطمہ ونور الحسن ونور الحسین ونور ولدہ من الائمۃ ان نورہ من نورنا خلقہ اللہ من قبل آدم بألف عام. علی کریم ہے، ہو سکتا ہے اپنے فضائل پہ شک کرنے والے کو رعایتی نمبر دے دے، لیکن کوئی بیٹا باپ کے منکر کو برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ سامنے کے بعد اصول ہے. باپ کا منکر نہیں برداشت ہوتا، اور جس کا علی جیسا بیٹا ہو جو میدان جنگ میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جو خود عین اللہ ہے، جو خود اللہ کی آنکھ ہے، جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے ہم طالب علی ابن ابی طالب تو جانتا نہیں میں ابو طالب کا بیٹا. میں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں دشمن کے سامنے بڑی فضیلت گنائی جاتی ہے جو ناقابل تردید ہو. دیکھو تم تو میرے سارے اپنے ہو رہا، تمہارے سامنے میں علم کا جو دعویٰ کروں وہ اور ہوگا، دشمن کے سامنے تو وہ بات کروں جو پہاڑ سے وزنی ہوگی. تو دوستوں کے سامنے، سلمان کے سامنے، ابو ذر، عمار، مقداد، کمیل کے سامنے تو علی یہ کہتا ہے میں نے آدم کو ہوا ملائی، میں نے نوح کی کشتی جو والے جودی پہ لگائی، میں نے ابراہیم پہ نہر گلزار کی، اور بیٹھے ہو یمن جنگل میں پڑھ رہا ہوں، میں نے داؤد پہ لوہا موم کیا، میں نے سلیمان کے تخت کو ہوا میں اڑایا، میں نے موسیٰ کو تورات پڑھائی، میں نے گہوارے میں ماں کی جھولی میں عیسیٰ کو بولنا سکھایا. یہ کہتا ہے دوستوں سے، دشمن سے کہتا ہے تجھے پتا نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. معلوم ہوا علی کے علم میں، اور علی کے علم کی سرحدیں بتاؤں مجھے، جو خود اللہ کا علم ہے. میرے رسول کی حدیث ہے، پہلے کہا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، پھر کہا یا علی انت علم اللہ، میرے بعد علی تو بھی اللہ کا علم ہے. عالم نہیں، اللہ کا علم. تو معلوم علی کے علم میں آدم کو ہوا ملانا چھوٹی فضیلت، نوح کی کشتی بچانا چھوٹی فضیلت، ہائے بیٹھا یا چلا گیا ہے، ابراہیم پہ آگ کو گلزار کرنا چھوٹی فضیلت، داؤد پہ لوہا موم کرنا چھوٹی فضیلت، تخت سلیمان کو دوش ہوا پہ اڑانا چھوٹی فضیلت، عیسیٰ کو آغوش مریم میں نطق اور گویائی دینا چھوٹی فضیلت، ابو طالب کا بیٹا ہونا بڑی فضیلت. اور کیوں نہ یوں سمجھ لو، میں ایک دوسری جہاد سے دکھاتا ہوں. آج ٹکر حلال ہے، آج حلال ہے، چلو ٹھیک ہے. اب یوں ہے نا، میں خود بتاتا ہوں. آدم آئے نا، آدم فخر کرے مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا. علی کہے گا بنا کس سے ہے؟ خلقہ من تراب، قرآن کہتا ہے تراب سے بنا ہے. علی کہے گا میرے سامنے فخر، میں ابو تراب ہوں. اللہ کرے ہر بندہ خریدار ہو میرے سامنے، سروں سے نہ گزر جائے جملہ. کہے گا نا تو ابن تراب، میں ابو تراب، تو جس کا بیٹا وہ میرا بیٹا.
جو تیرا باپ میں اس کا بھی باپ، یہی ہر ایک سے کہے گا۔ لیکن اگر کبھی ابو طالب آ جائے جب علی کہہ رہا ہو آسمان میں نے بنائے، زمینوں کا فرش میں نے بچھایا، کرسی میں نے قائم کی، جنت میں نے سجائی، رزق انگلیوں پہ میں نے نچایا، تقدیر کو کھیل میں نے بنایا، اور اگر ابو طالب پوچھ لے کیا کہہ رہا ہے تو ابا جو ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کا کیا کہنا جو کائنات کے ابناء تراب کے مقابلے میں کہے میں ابو تراب، میں تمہارے ابا کا بھی ابا، اور ابو طالب کہے گا میں اس ابا کا بھی ابا۔ زمانے نے پہچانا ہی نہیں ابو طالب ہے کیا۔ اور یہ دیکھو، یہ تو عام دنیاوی سی بات بھی ہے، کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ نا، چاہے وہ جتنا بڑا اسپیشلسٹ ہو، جتنی بڑی ڈگریاں رکھتا ہو، نسخہ دے گا، اگر شک سے دوائی خریدی شفا نہیں ملے گی۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، یقین ہوگا تو مل جائے گی۔ تو جب اگر کوئی قائل ہی نہیں کہ ابو طالب بھی کچھ دے سکتا ہے، تو یار اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے انتخاب جو زمانے کو علی دے سکتا ہے۔ اللہ اللہ اور ذات واجب کی قسم، رزق کا نقطہ، مرکز، منبع، مصدر اور رزق حلال کرنے کا ظاہر شدہ نسخہ زمانے کو بتائے ابو طالب نے۔ جی تاریخ والے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب بے مال تھے، یعنی بنو ہاشم میں سب سے کم تر مال ابو طالب کا تھا۔ اب ذرا کم تر مال والے کا حال سننا۔ نہارا جب تیرا مولا علی آیا نا 13 رجب کو کعبے میں، 16 رجب کو باہر آیا، اب ابو طالب نے عقیقہ کرنا تھا بیٹے کا۔ نہارا الفراؤس من الابل، 1000 اونٹ نہر کیے، الفراؤس من البقر والفراؤس من الغنم، صرف 1000 گائے ذبح کی، 1000 بکریاں ذبح کی۔ بیٹھا ہے یا میں جنگل میں پڑے جا رہا ہوں؟ اور ابو قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر جبل ولایت کے بابا نے اعلان کیا، لسان اللہ کے بابا کی زبان کے جملے کائنات میں سورے سرافیل کی طرح گونجے، اجیبوا الی عقیقۃ علی ابن ابی طالب، آؤ علی کا عقیقہ تیار ہے جس نے کھانا ہے۔ آج پچھلا والا بھی ٹھیک چل رہا ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہنا ہے مجھے، ہے امانت میرے پاس اور ہے ہر حلالی کی امانت، اسے سن لو، اس کے بعد صرف 2 باتیں اور میرا بیان ہی سمجھ گیا، زیادہ تانگی نہیں کرنا۔ کیا کہا؟ جس نے علی کا عقیقہ کھانا ہے آ جائے۔ اب جب میرا ظاہر ہے جہاں 3000 جانور کٹے پڑے ہیں، یہ بے مال ہے۔ لوگ آئے، میں ضامن، حرفوں کا ضامن،
منبر پہ کہہ رہا ہوں، سی ڈی میں میری آواز قید ہو رہی ہے، میں کہے سے پھر تو نہیں سکتا۔ جو بھی آتا ہے دروازے پہ ابو طالب آگے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کھاؤ ضرور، پہلے حلال تو کرو۔ اب پتہ نہیں کون پر، مجھے تو دیکھو اب بھی پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی ہیں، جس کے دل میں ولا کی تپش ہے وہ میرے ساتھ اڑے گا۔ سر اٹھانا میری آنکھوں، پہلے حلال کرو، پھر جتنا جی چاہے خود بھی کھاؤ، قبیلے کے لیے بھی لے جاؤ۔ اللہ کی برکت کا عقیقہ ہے، ختم نہیں ہوتا، چاہے قیامت تک کھاتے رہو۔ تو کیسے حلال کریں؟ فرمائے طوفو حول البیت وسنو علی علی وقلوا ما شئتم۔ ایک ایک طواف کعبے کا کرو، ایک ایک ثنا علی کی کرو اور کھاؤ۔ حقیقت کہ تم نے مجھ سے 85 ذکر سنے، یہ جملہ پہلے سنا؟ میں ہمیشہ جملے بچا کے رکھتا ہوں، ابھی بھی بہت بچا ہوا ہے۔ ہاں کر رہا ہوں، ایک ایک طواف کعبے کا اور ایک ایک ثنا علی کی۔ ابو طالب نے بتایا کہ کعبے کی عبادت تب حلال ہوتی ہے جب علی کی ثنا کی جائے۔ اللہ سر سے تو نہیں گزر گئی نا بات۔ اور رزق بھی تب حلال ہوتا ہے، اسی لیے تو نمک، اسی لیے کہتے ہیں فلانا نمک حلال ہے، فلانا نمک مردار ہے، اسی لیے تو نمک اور علی کے عدد برابر ہیں۔ علی کے کتنے ہیں؟ 110۔ نمک کے نکالو، نون کے 50، میم کے 40، کاف کے 20۔ نمک کے عدد بھی 110، علی کے بھی 110، تاکہ پتہ چلے جو رزق کھا کے علی کو بھونکتا ہے وہ نمک حرام ہے۔ اگر میرا بابا اولین و آخرین کی شفاعت کرے، بات بھول تو نہیں گئی، تو کیا ہوگا؟ شاد بات، اللہ نہیں موڑ سکتا۔ اور یاد رکھ میرے بابا کو بھونکنے والے، ان نور ابی طالب لا یطفی انوار الخلائق فی یوم القیامت الا 5 انوار۔ اور میں قیامت کے دن ابو طالب کا نور سوائے 5 نوروں کے ہر نور کو بجھا دے گا۔ ہر نور کو، چاہے وہ عرش کا نور ہے تو ابو طالب کے سامنے بے نور ہو جائے گا، کرسی کا نور ہے تو بے نور ہو جائے گا، شمس و قمر ہے تو بے نور ہو جائے گا۔ نہیں، اب انتخاب جس مرحلے پر میں آ گیا ہوں، باتیں صرف 2 رہ گئی ہیں، رہ تو 2 کروڑ سے بھی زیادہ گئی ہیں، ہاں جو آج کرنی ہے۔ لیکن تم پوچھنا چاہو تو پہلے ان سے مشورہ صلاح پوچھ لو، اگر تازہ دم ہے آج ورنہ کل۔ ادھر والا والا نہیں چاہتا۔ ہاں دیکھو ایمان سے کہو، 16 سال کا تھا اور آج سفید ہو گئی،
कहीं साबित करो, कहीं पूरी जिंदगी में। मैंने कहा मुझे दाद कम दे रहे हो, कभी नहीं कहा, क्योंकि मिलती ही इतनी है कि कहने की गुंजाइश नहीं होती। मेरा कलेजा इसी बात पे चलता है कि नारा ढीला क्यों लगाते हो। हमेशा लड़ाई इसी बात पे होती है, क्योंकि शर्म आती है मुझे अपने मालिक से कि मुझे इतनी ऊंची दाद और मालिक का इतना नीचा नारा। जी, जो मुझे दाद देते हो इस पे तुम्हें नूरी नंबर मिलेंगे, और जो नारा लगाते हो उस पे नजात की टिकट मिलेगी। जिधर फरमाया सिवाय 5 नूरों के, हर नूर को अबू तालिब का नूर बुझा देगा। अब बात 5 की है, गिने 14 हैं। फरमाया वो मोहम्मद का नूर है, अली का, बतूल का, हसन का, हुसैन का, और हुसैन के 9 बेटों का। मालूम है वही 5 नूर ही आगे तकसीम हुए हैं। अब बस जल्दी समझ गई बात। फरमाते हैं इन्ना नूरहु मिन नूरिना, अबू तालिब का नूर हमारे नूर से है। नहीं, जिन्होंने खतीबों से, वाइजों से सारी जिंदगी ईमान सुना है सरकार का, उसकी तो यकीनन सर से गुजर रही होंगी ये बातें कि मैं कह क्या रहा हूँ। और जिन्होंने उसे अली के भी बाबा की मंजिल पे देखा है, हाँ, वो मेरे साथ हम कर रहे हैं। फरमाते इन्ना नूरहु मिन नूरिना, अबू तालिब का नूर हमारे नूर से है, जैसे हमारा नूर अल्लाह के नूर से है। जो पढ़े लिखे तो बैठो, अलजबरा पढ़ा है, अलिफ मसावी बे, बे मसावी जीम, लिहाजा अलिफ और जीम बराबर, यही है ना अलजबरा। यानी अलिफ के बराबर है बे और बे के बराबर है जीम, लिहाजा बे ना भी हो तो अलिफ और जीम भी बराबर है, क्योंकि ये भी उसके बराबर है ना जो इसके बराबर है। तो मेरा मौला कह रहा है हमारा नूर है अल्लाह के नूर से, अबू तालिब का नूर है हमारे नूर से, तो अबू तालिब का भी अल्लाह से हुआ ना। ठीक है ना। और बस एक जुमला कह दिया, आखिरी कहना है जो आज कहना है गुलाम बास, सुनो सर सुनो। और ये भी मैं दावे से कहता हूँ, इससे पहले मिंबर से नसीब ही नहीं हुआ किसी को कहना, क्योंकि ये भी शायर ने जब ने इस हकीर की ड्यूटी लगाई है, जो कोई नहीं कहता वो तूने कहना है। मैं मिंबर हुसैनी पे बैठा, तुम मानो या ना मानो, मेरा मुआहदा है अपने मालिक से कि तेरे रिज्क के जिम्मेदार हम, हमारे फजाइल छुपाने में। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ये कभी सोचा नहीं कि सुनने वाले क्या चाहते हैं। हमेशा यही देखा है मेरे मालिक क्या चाहते हैं, मेरे शहंशाह क्या चाहते हैं। तवज्जो फरमाते अबू तालिब का नूर हमारे नूर से, खलक़हुल्लाहु मिन क़ब्ल आदम बिअल्फ़ आमिन, अल्लाह ने मेरे बाप अबू तालिब को तेरे बाप आदम से 2000 साल पहले खल्क़ किया। मैं तो तुमसे राजी हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने सुना, बार हाथ भी उठे, बाबा भी, चेहरे भी खिले खिले हैं। अल्लाह करे हर बंदे ने समझा हो उसी हकीकी तनाजुर में। पर मैं आदम से भी 2000 साल पहले, और वो 2000 साल वहां के, दुनिया वाले नहीं। कुरान कहता है काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, यहाँ 50,000 साल गुजरते हैं, वहां एक दिन। एक दिन 50,000 साल का, और है 2000 साल। रात कंप्यूटर निकाल के बैठना, कल बताना कितने हासिल जमा है, कंप्यूटर भी जल जाएगा। समझ में आ रही ना मेरी बात? हाँ, तो आदम से 2000 साल पहले
کون پہلے؟ کون پہلے؟ کون؟ ابو طالب آدم سے 2000 سال پہلے، آدم کے نالائق بچے جو ابو طالب ہے آدم سے 2000 سال پہلے، خبردار پھر اسے آدم کا بیٹا نہ سمجھنا۔ اور وہ آدم کا بیٹا ہو بھی تو کیسے؟ آدم تو علی کے بیٹے کا بیٹا ہے، اور جس میں علی کا بھی بابا ہونا تھا۔ اللہ اللہ، سمجھ میں آئی؟ اب چونکہ 5 نوروں میں سے اس کا نور لیا گیا، اور ان 5 نوروں میں علی نے بطول کا نور گنا کہ نہیں؟ بولو، ختم ہو گئی ہے بات، میں نے زیادہ نہیں تنگ کرنا تمہیں، ہے نا بطول کا نور؟ اور میں بتا نہیں چکا تمہیں، 2 دن پہلے بتایا کہ بطول وہ ہے جو آدم سے عیسیٰ تک کسی کی صلب میں نہیں رہی، براہ راست صلب محمد میں آئی، تو اس کا نور ہے ابو طالب۔ تو وہ آدم کی صلب میں کیسے رہ سکتا تھا؟ ہاں، اس لیے اللہ نے اسے آدم سے 2000 سال پہلے، اور پھر علی کو بیت اللہ میں کعبے میں اتار کے بتا، دیکھا جس کا ظاہری بدن اللہ کے گھر میں آتا ہے، اس کا نور کس گھر میں رہا ہوگا؟ ابو طالب کی صلب میں رہا ہے نا علی؟ ہے؟ تو جس کا بدن بیت اللہ میں آیا، تو جس کے بدن میں علی کا نور رہا، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ بھئی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو یتیم نہیں تھا، میں نے تجھے پناہ دی۔